اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج سب سے پہلے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور اس کے بعد آپ تمام ناظرین کو بھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت بہت بہت مبارک ہو۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و کمالات کے سلسلے میں کچھ بولنا جتنا آسان ہے اتنا ہی زیادہ مشکل بھی ہے، اس لیے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام فضائل و کمالات کے ایسے پیکراں سمندر ہے کہ جس میں انسان جتنا غوطہ لگاتا چلا جائے گا فضائل و کمالات کے موتی حاصل کرتا چلا جائے گا۔ یہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کی تہ تک جانا ممکن نہیں ہے۔ کیا خوب کہا تھا خلیل ابن احمد نے کہ ان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل و کمالات کو بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس انسان کی توصیف و تعریف کر سکتا ہوں کہ جس کے دشمنوں نے حسادت کی وجہ سے اور جن کے دوستوں نے دشمنوں کے خوف سے اس کے فضائل و کمالات کی پردہ پوشی کی ہو، اور ان دونوں کرداروں کے درمیان مشرق سے مغرب تک فضائل و کمالات کی دنیا آباد ہے۔ مولا کائنات کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم آپ کو اپنا امام، اپنا رہبر، ایک عظیم شخصیت، ایک عظیم ہستی تو واقعی سمجھتے ہیں، لیکن اس طرح سے نہیں پہچانتے ہیں کہ جس طرح سے پہچاننے کا حق ہے، اور کہ جس طرح سے ہمیں اپنے امام کو پہچاننا چاہیے، جبکہ محبت سے پہلے معرفت کی ضرورت ہے۔ بغیر معرفت کے محبت کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، بلکہ شاید بت پرستی ہی تسلیم کر لی جائے۔ نصیری جو کہ شاید سب سے زیادہ اہمیت مولا کائنات کو دیتے ہیں، خدا کا درجہ دیتے ہیں، خود بھی قربان ہوتے ہیں، بچوں کو بھی قربان کرتے ہیں، اور گمان کرتے ہیں کہ تمام پیغمبر و انبیاء انہی کے فرستادہ ہیں، لیکن اتنی اہمیت دینے کے باوجود ان کی یہ محبت و ستائش کیوں لا حاصل ہے؟ کیوں اس کو بیکار سمجھتے ہیں؟ اور دوسری قوموں میں بھی اس طرح کی مدح و ستائش، دوسری قوموں میں بھی اپنے پیغمبروں کے لیے، اپنے خداؤں کے لیے، اپنے معبود کے لیے، اپنی عظیم شخصیتوں کے لیے، اپنی مقدس شخصیتوں کے لیے پائی جاتی ہے، لیکن یہ محبت و ستائش کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں ہے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ اصل قیمت جو ہے وہ صرف اور صرف معرفت کی ہے، قدر و منزلت صرف اور صرف عرفان کی ہے۔ اگر مولا کائنات ایک رہبر ہیں، ایک امام ہیں، ایک نجات دہندہ ہیں، ان کی تعلیمات معاشرے کے لیے جان ہیں، ان کے فرامین معاشرے کو منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، ان کی باتیں مقصد حیات کو روشن کرنے کے لیے اور انسانی کمال کو اجاگر کرنے کے لیے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی تعلیمات کے ساتھ ان کی شخصیت کو بھی پہچاننا چاہیے، نہ کہ صرف محبت، وہ بھی معرفت کے بغیر۔ اور اگر محبت بغیر معرفت کے فائدے مند ہوتی اور ثمر بخش ہوتی تو آج ہم کسی اور منزل پر ہوتے، کیونکہ یہ محال ہے اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی معاشرہ، کوئی سماج، کوئی قوم مولا کائنات کو پہچان جائے اور ان کی پوری طرح سے معرفت حاصل کر لے اور اس کے بعد بھی اتنی پستی میں ہو اور اتنی محروم ہو۔ تو مولا کائنات کو اگر ہم نہ پہچانیں اور ان سے محبت کریں
تو یہ اسی طرح سے ہوگا کہ جس طرح سے دوسرے قومیں اپنی مقدس شخصیات سے محبت رکھتی ہیں اور معرفت نہیں رکھتی، تو یہ سب کچھ بیکار ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ مولا کائنات کون ہیں، کیا کہتے ہیں، ہم سے کیا چاہتے ہیں، ان کا راستہ کون سا راستہ ہے۔ اگر ہم نے مولا کائنات کی معرفت حاصل نہیں کی، ان معرفت کے ساتھ ان سے محبت نہیں کیا، تو پھر اس مذہب میں اور دوسرے مذاہب میں تاثیر کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کا عرفان نہ ہو سکے، وہ اس قوم کے لیے ایسے ہی ہو جائیں گے کہ جس طرح دوسرے قوموں میں ان کے مقدس شخصیات۔ لہٰذا ہمارا فرض ہے کہ ہم معرفت کے ساتھ محبت کریں۔ صرف محبت کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جب تک ہمیں اپنے امام کی معرفت حاصل نہ ہو۔ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم محبت پر تنقید و اعتراض کرتے ہوں، کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی مولا کائنات کو جان جائے اور پھر ان سے محبت نہ کرے، لیکن یہ معرفت کے ساتھ کی محبت اسے ایک عظیم روح، ایک باوقار و پاک باز شخصیت سے روشناس کرائے گی، اور پھر یہی محبت یقیناً نجات دہندہ بھی ہوگی اور معاشرے کے لیے روح بن سکے گی، نہ کہ وہ محبت کہ جو ہمیں ورثے میں ملتی چلی آ رہی ہے اور جس کے ذریعے ہم یا تو چند محبت بھرے اشعار پیش کر دیتے ہیں یا عقیدت سے بھرے کچھ جملے ادا کر دیتے ہیں۔ امام کو ہمارے اس زبانی دعوے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایک بار خود مولا کائنات نے اپنے فوج کے عہدیدار سے کہا تھا کہ جب وہ ان کی تعریف و توصیف کر رہا تھا تو مولا نے کہا کہ میں اس سے کہیں زیادہ ہوں کہ جتنا تمہارے دل میں ہوں، اور اس سے کہیں کم ہوں کہ جتنا میں تمہاری زبان پر ہوں۔ تو صرف محبت کوئی فائدہ نہیں دے سکتی کہ جب تک ہمیں اپنے امام کی معرفت حاصل نہ ہو۔ تو ضروری ہے اور ہمارا فرض ہے کہ اس محبت کے ساتھ ساتھ ہم اپنے امام کی معرفت حاصل کریں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی، اپنے اس بیان کو انشاءاللہ جاری رکھوں گی، اور آخر میں پھر ایک بار آپ تمام ناظرین کی خدمت میں امام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور پروردگار عالم سے دعا گو ہوں کہ پروردگارہ ہمیں اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا حافظ۔